دعا ہے کہ پاک پروردگار کل سے لے کر اب تک جو معارف حقہ کی تبلیغ یہاں پر کی گئی اور اس سلسلے میں جو انتظام انصرام فرمایا گیا اور ان صورتوں کا ثواب اس عظیم جامعہ کے جو معاونین مرحوم ہو چکے ہیں ان کو ایصال فرمائے، اور بانیان محترم ان کو خداوند متعال کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جن کی ابھی لسٹ پڑھی جا رہی تھی، اور خصوصاً حاجی مہدی خان صاحب، خداوند متعال ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، جو مریض ہیں خداوند متعال ان کو شفاء کامل و عاجلہ عطا فرمائے، خصوصاً حضرت آیت اللہ العظمیٰ الشیخ قبلہ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی دامت برکاتہ العالیہ کو خداوند متعال صحت سلامتی عطا فرمائے، ان کا سایہ اس جامعہ کے اوپر، سلطان المدارس پر، تمام مومنین پر، اور جملہ جو ان کے ریلیٹڈ مدارس ہیں سب کے اوپر مستدام فرمائے۔ وہ اس ممبر کی رونق ہوتے تھے، اور اگرچہ ان کی اس جگہ پر بیٹھنا خود ایک جرأت ہے بہت بڑی، البتہ بانیان کرام کا اصرار تھا، اور یہ مدرسہ اگرچہ ہمارا دوسرا گھر ہے جامعہ حیدریہ موجیاں والا، اور ان کے بزرگان ہمارے اپنے بزرگان ہیں، تو ان کے حکم کی تعمیل کرنا پڑی۔ اپنی اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم مصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا وأرواح العالمين لتراب مكتمه الفداء، ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صلوات پڑھیں۔ میں سب سے پہلے رسمی طور پر جامعہ حیدریہ موجیاں والا کے تمام مومنین کی خدمت میں، تمام ارکان ٹرسٹ، اساتید گرامی، پرنسپل، ان تمام خدمت میں حضرت آیت اللہ قبلہ نجفی صاحب کا سلام پیش کرتا ہوں۔ کوشش تو تھی کہ ان کی طرف سے ایک ویڈیو لائیو جو ہے، ایک پیغام جو ہے وہ کیا جائے، البتہ ابھی ممکن نہیں تھا۔ آخری نشست میں انشاءاللہ جب ہم خود مدرسے پہنچ جائیں گے تو ان کی طرف سے جو ہے ایک پیغام بھی مومنین کی خدمت میں سنایا جائے گا۔ لائق صد تحسین ہیں اس مدرسہ کے اراکین اور اس مدرسہ کے اساتید اور انتظامیہ، خصوصاً قبلہ مولانا استاد محترم جناب عابد حسین صاحب قبلہ اور مولانا برادر محترم غلام عباس صاحب کہ ان نامساعد حالات، ان تمام مسائل مشکلات کے باوجود کہ جہاں پر کہیں علاقائی مشکلات ہیں، کہیں پر سیاسی مشکلات ہیں، کہیں پر قانونی پیچیدگیاں ہیں، ان تمام مشکلات کو پس پش ڈالتے ہوئے جامعہ حیدریہ کو ایک مینار نور بنا کر رکھا ہے۔ ایسا منار نور کہ جس کی نور کی شعائیں ہمیں پاکستان میں بھی، قوم میں بھی،
اور خصوصاً نجف میں نظر آتی ہیں۔ یہ واقعاً کوئی یعنی اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ اس ادارے کے طلاب ہمیں جہاں ملے ہیں واقعاً اخلاق کا مرقع ملے ہیں، صاحبان علم ہیں، اور یہ تمام محنت ہے اس ادارے کے منتظمین کی، پرنسپل حضرات صاحب قبلہ کی، اور ان کے بعد مولانا غلام عباس صاحب، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان محترم، موجودہ دور کے اندر اگر دیکھا جائے یہی علماء کرام، یہی مدارس، یہی دینی ادارے ہیں کہ جن کو اگر ہم اسلام کا قلعہ کہیں، اسلام کی ایک محفوظ چار دیواری کہیں تو مبالغہ نہیں ہے۔ ان حالات کے اندر جہاں پہ ہمارا مقابلہ الحاد کے ساتھ، اس دہریت کے ساتھ، لادینیت کے ساتھ، کہ جس کے اندر پیش ہیں ہمارے اپنے یہ کالج اور یونیورسٹیز، ان کے مقابلے میں اگر دین کی شعائیں کہیں نہ کہیں سے نکل رہی ہیں تو یہی ادارے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، امام فرماتے ہیں کہ علماء اور شیعتنا مرابطون فی الثغر، ہمارے شیعوں کے علماء مرابطون فی الثغر، وہ ہمارے اس بارڈر کے سپاہی ہیں۔ یہ عبارت ہماری نہیں ہے، یہ خود امام فرما رہے ہیں۔ احتجاج طبرسی کے اندر بھی روایت ہے اور باقی کتابوں میں بھی ہے کہ ہمارے مکتب کے علماء وہ اس بارڈر کے سپاہی ہیں۔ کون سا بارڈر، کون ہے جس سے وہ حفاظت کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ الذی یلی ابلیس و افاریتہ، کہ اس بارڈر میں ان کے مقابلے میں ابلیس ہے اور اس کے ماننے والے ہیں، ابلیس اور اس کے ماننے والے۔ تو یہ علماء کرتے کیا ہیں؟ یمنعونہم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا، وہ کرتے یہ ہیں کہ ان شیاطین اور ان کے ماننے والوں کے حملوں سے ہمارے ضعیف شیعوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ہمارے شیعوں کو ضعیف شیعہ کو یہ مالی طور پر مراد نہیں ہے امام کی مراد یہ ہے کہ وہ شیعہ کے جو اتنا علم نہیں رکھتے، اتنے زیادہ ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ہر وقت جو حوزات علمیہ اور مدارس کی طرف جا سکیں، بلکہ جو لوگ جو تشنگان علم ہیں ان لوگوں کی تشنگی کو دور کرتے ہیں، اور جو شیاطین ہر طرف سے حملات کرتے ہیں ان کے حملوں سے شیعوں کو بچاتے ہیں۔ اور دوسرا کام وَعَنْ أَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ، اور ان شیاطین کے تسلط سے ان کو بچاتے ہیں۔ یہ روایت بس وقت کیونکہ کم ہے، مدرسے کا جلسہ ہے، ابھی ہم خود تازہ اپنا جلسہ جو ہے وہ بھگتا کر آئے ہیں، وقت کی قلت یہاں مدارس کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہرحال اگر پوری بات نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ بھی اگر پیغام دے لیا تو کافی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس روایت کی طرف بھی اگر دقت کی جائے تو دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ علماء کا وظیفہ کیا ہے، یعنی امام کے نزدیک علماء شیعہ سے مراد کون ہیں؟ علماء شیعہ سے مراد وہ علماء ہیں کہ جو مکتب تشیع کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جن میں یہ صفت پائی جائے امام صادق علیہ السلام کے نزدیک علماء شیعہ وہ ہیں۔ اور دوسری بات مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیسی لگے آپ کو، دوسری بات یہ ہے کہ جو ان علماء کا پھر دشمن ہے اس کو معصوم نے پھر ابلیس کہا ہے، معصوم نے کہا ہے اس کو ابلیس و افاریتہ، وہ شیطان اور چھوٹے چھوٹے شیطان کے جو نمائندے ہیں، معصوم نے یہ تعبیر خود استعمال کی ہے۔ تو ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ علماء کی دشمنی وہ صرف ابلیس اور اس کے ماننے والوں کا کام ہے، جو رحمان کے بندے ہوں پھر وہ علماء کے دشمن نہیں ہوتے ہیں۔ ابھی اگرچہ میرا یہ موضوع نہیں تھا لیکن بہرحال یہ ایک بات آ گئی، جس آیت کو میں نے اپنا مختصر سے اس گفتگو کا موضوع بنایا ہے وہ آیت ہے سورہ توبہ
آیت نمبر 119 خداوند متعال کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تقوی الہیہ اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی الہیہ اختیار کرو۔ وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ صادقین کے ساتھ۔ بس اسی آیت کی تفسیر بیان کرنی ہے، اور میرے بعد قبلہ حیدر نقوی صاحب انشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں ابھی، تو وہ بھی تشریف لائیں گے، خطاب فرمائیں گے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر 3 نکات جو تفسیری نکات ہیں وہی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلا نقطہ کہ خود خداوند متعال نے جو صاحبان ایمان کو تقوی الہیہ کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کا معنی پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک، قرآن کے نزدیک ایمان اور چیز ہے اور تقوی اور چیز ہے۔ اگر ایک چیز ہوتی تو کہنے کا مقصد نہیں تھا کہ کہتے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اگر متقی وہی مومن ہوتے تو وہ تو ان کو پہلے حاصل تھا، لیکن جب فرما رہا ہے خدا کہ آپ تقوی الہیہ اختیار کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان اور تقوی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جیسے خود قرآن کے اندر ایک اور آیت کہ وقالت الاعراب آمنا، کہ اے نبی یہ اعراب کہتے ہیں، یہ عرب کے بادیہ نشین جو ہیں، بدو جو ہیں آسان الفاظ میں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو خدا نے کیا کہا کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہ تم ان سے یہ کہو کہ ہم تو اسلام لائے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے۔ یعنی اس سے کیا ظاہر ہوا کہ اسلام اور ایمان کے اندر بھی فرق ہے، اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس دور کے اندر بھی ایسے افراد موجود تھے کہ جو دعوی ایمان کرتے تھے، لیکن قرآن کے نزدیک ان کا ایمان قابل قبول نہیں تھا۔ باتیں بہت سی ہیں لیکن مختصر کر کے آگے چلوں گا، ایک خاص جگہ پر لے جانا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال جب ہم قرآن اور روایات کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بندگی خدا، عبودیت پروردگار کے قرآنی لحاظ سے 3 معیار، 3 مراحل ملتے ہیں۔ پہلا مرحلہ مرحلہ اسلام، دوسرا مرحلہ مرحلہ ایمان، اور تیسرا مرحلہ اور تیسرا درجہ ہے وہ ہے مرحلہ تقوی۔ یہ 3 مراحل۔ مرحلہ اسلام کیا ہے؟ مرحلہ اسلام یہ ہے کہ قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی شہادتین کا اقرار، یہ کیا ہے؟ اسلام۔ یعنی اسلام، اس کا ابتدائی تعریف جو ہے تمام علماء نے علم کلام کی کتابوں میں کی ہے، وہ یہی ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام اس قول کا اظہار ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب الہ کے کافی معانی ہیں، عام طور پر معنی جو ہے وہ معبود کا کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اصل معنی جو قرآن کے اندر الہ کے کیے گئے ہیں، اس میں مسجود بھی الہ ہے، اس میں معبود بھی الہ ہے، اس میں رازق بھی الہ ہے۔ یہ تمام کے تمام معانی، یعنی شافی الامراض وہ بھی الہ، محیی وہ بھی الہ، ممیت وہ بھی الہ، یعنی یہ تمام صفات کو ملا کر ایک لفظ، اس کا خلاصہ ہے الہ۔ یعنی اسلام کی بنیادی تعریف جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہم الہ فقط خداوند متعال کو مانیں، اور دوسرا جس چیز کا یعنی قول میں لانا، اس کو اظہار کرنا اس کا ضروری ہے، وہ ہے کہ محمد رسول اللہ، حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی نبوت پر ان کا اقرار کرنا، یہ ہے اسلام۔ لیکن کیا قرآن کے اندر خداوند متعال نے جو تقاضا کیا ہے وہ اسلام کا ہے؟ نہیں، بلکہ اسلام کے بعد ابھی ایک اور درجہ ہے، وہ ہے ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ انہی اقوال کی جو جن کا ابھی ہم نے اظہار کیا تھا، انہی اظہارات کو اپنے دل سے ان کی تصدیق کر دینا، یہ ایمان ہے۔ یعنی جن چیزوں کی طرف
ہم سمجھتے ہیں کہ دین مبین اسلام کا یہ حصہ ہے، ان کے اوپر جب ہم دل سے ایمان لے آئیں گے، تصدیق کریں گے، تو قرآن کے نزدیک مرحلہ عبودیت کے اندر اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ اب ایمان کیا ہے؟ بہت سی تعریفیں ہیں، لیکن اس کے اندر جو تعریف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے نہج البلاغہ میں، ایمان کیا ہے؟ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ الایمان اقرار باللسان، ایمان کیا ہے کہ اپنی انہی جو اعتقادات کا اقرار کرنا اپنی زبان کے ساتھ، یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا والتصدیق بالجنان، اور اپنے اس قلب، اپنے نفس، اپنی روح کے ساتھ ان تمام اعتقادات کو مان لینا، یہ دوسرا مرحلہ۔ وعمل بالارکان، اور پھر جن اعتقادات کو مان لیا ہے، تصدیق کر لی ہے، پھر ان کے مطابق اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل کرنا، یہ تیسرا مرحلہ۔ ان تمام چیزوں کو اگر ہم ملائیں تو یہ ہے ایمان۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تیسرا مرحلہ، یہ بات کو آگے بڑھاؤں، وہ ہے مرحلہ تقویٰ، کہ جو اس آیت میں خداوند متعال نے اہل ایمان سے جس چیز کا تقاضا کیا ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ الہی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی الہی کو اختیار کیجیے۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، علماء کی محفل ہے کہ تقویٰ کا جو عام معنی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر معصیت پروردگار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، اور آخرت کے اندر عذاب الہی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا جائے۔ یہ عموماً تعریف کی جاتی ہے، اگرچہ ظاہری طور پہ اس کی تعریف بنتی بھی یہی ہے، لیکن جب ہم قرآن کی طرف نگاہ کرتے ہیں، تمام آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں اس سے اگلا مرحلہ نظر آتا ہے۔ یعنی صرف یہیں پہ رک نہیں جاتے کہ یہاں پر کچھ خاص اعمال سے بچنا ہے، کچھ خاص اعمال کو انجام دینا ہے تو اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، نہیں، بلکہ جب ہم آیات قرآنیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ تم تقوی الہیہ اختیار کرو اور اس تقوی کا حق ادا کرو۔ فقط تقوی کا اختیار کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا پھر حق بھی ادا کرنا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حق کا تقاتہ، اس تقوی کے حق سے مراد کیا ہے۔ قبلہ کی آمد پر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھی۔ تو حق تقوی میں مختصر کروں، حق تقوی یہ ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی کو، اپنی زندگی کے تمام شؤونات، اپنی زندگی کے تمام مراحل، اپنی زندگی کے تمام زاویے، ان کو ڈھال لے تقوی الہیہ کے مطابق۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص مراحل میں تقوی اپنے اختیار کرنا ہے لیکن باقی جو مراحل ہے اس میں تقوی کی ضرورت نہیں ہے۔ حق کا تقاتہ ہی، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے جو تمام نکات ہیں، چاہے ظاہری ہیں، چاہے باطنی ہیں، چاہے جلوت ہے، چاہے خلوت ہے، پھر ہر جگہ پر تقوی الہی کا اختیار رکھا جائے، اس کو اختیار کر کے رکھا جائے، اس کو بنا کے رکھا جائے۔ قرآن کے اندر ایک جو تعبیر تقوی کے بارے میں استعمال ہوئی ہے، وہاں پہ کہا گیا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کو لباس کہا گیا ہے۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس کس لیے پہنا جاتا ہے؟ خود قرآن کے اندر ہے کہ لباس کے دو مقاصد ہیں، ایک پہلا یواری سوآتکم، کہ تمہارے ننگے بدنوں کو ڈھانپنے کے لیے، ایک تو یہ مقصد ہے لباس کا، اور دوسرا وریشن، اور تمہاری زینت کا باعث ہے۔ لباس دو مقصد ہوتے ہیں نا، ایک تو آپ کو ڈھانپنے کے لیے ہے اور دوسرا آپ کی زینت کا باعث ہے۔ تو اب خداوند متعال پھر اسی کے آگے اگلے مرحلے میں فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى، باقی لباس اپنی جگہ پر، لیکن اگر مجھ سے پوچھو، خدا فرماتا ہے کہ لباس التقوی، کہ تقوی کا لباس
ذالک خیر، بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ تو اب معنی یہ ہے کہ جب لباس کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی کو تقوی ڈھانپے ہوئے ہو، اور دوسرا آپ کی زینت کا باعث ہو تقوی۔ یہ تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ چھپا کے رکھا جائے، بلکہ آپ کی زینت کا باعث ہونا چاہیے تقوی۔ اور دوسری تعبیر وَتَزَوَّدُوا، کہ تم راہ اپنے اس سفر کا، اس راہ سفر کے لیے زاد راہ تیار کر کے رکھو۔ وہاں پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آخرت کے لیے تیار کرنا ہے یا اس دنیا کے لیے تیار کرنا ہے، مطلق ہے، یعنی چاہے دنیا کا سفر ہو یا آخرت کا سفر ہو تو اس کے لیے زاد راہ کو تیار کرو۔ لیکن کون سا زاد راہ؟ تقوی۔ ان خیر الزاد تقوی، کہ بہترین زاد، بہترین توشہ سفر وہ تقوی ہے۔ اور عقل مند مسافر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اس توشے کو، اپنے اس سامان کو، اپنے اس اسباب راہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے، ہمیشہ اپنے ہمراہ رکھے۔ یہ ہے حق کا تقوی، یہ ہے حق تقوی۔ اب اس کا معنی کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان چاہے اپنے دفتری امور کے اندر ہو، چاہے انسان اپنے خانوادگی امور کے اندر ہو، اپنی عائلی زندگی، اپنی فیملی زندگی جو ہے، ان تمام کے اندر انسان تقوی کا لحاظ رکھے۔ آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، اس میں تقوی۔ آپ کے بچوں کی تربیت کیا ہونی چاہیے، اس میں تقوی۔ آپ کے والدین کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہونا چاہیے، اس میں تقوی۔ اور یہاں تک نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کے اگر دفتر میں آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے ادارے میں آپ کے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ جو اپنے سلوک رکھنا ہے اس میں بھی تقوی ہو۔ یہ ہے لباس تقوی، یہ ہے تقوی کا ظاہرہ ہونا۔ اور اس کے بعد جہاں پر حقوق و فرائض کی بات ہو، اس کے علاوہ پھر خصوصی طور پہ صاحبان علم کے لیے، صاحبان منبر کے لیے، خطباء حضرات کے لیے، سامعین کے لیے، بانیان کے لیے، ان تمام زوایا زندگی کے اندر، زندگی کے ان تمام اینگلز، زندگی کے ان تمام ڈائمنشنز کے اندر آپ کو اس تقوی کا لحاظ رکھنا ہے۔ ان تمام چیزوں کا اگر لحاظ رکھا جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقوی کے جو اثرات، تقوی کے جو نتائج قرآن کے اندر لکھے گئے ہیں کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے پھر اللہ اس کو ان مشکلات سے، ان ٹینشن سے، ان مسائل سے نکلنے کا رستہ دیتا ہے، پھر وہ نتیجہ تب حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی دوسرا نتیجہ قرآن کے تقوی کا کیا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور کے اندر آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور تیسرا نتیجہ من یتق اللہ یعلمہ اللہ، پھر جو شخص پھر تقوی الہیہ اختیار کرے پھر اللہ اس کا استاد بن جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ جو شخص تقوی الہی، لیکن تقوی الہی یہ لکلکہ زبانی نہیں ہے، تقوی الہی یہ بغیر عمل کے نہیں ہے، یہ صرف تقاریر اور صرف سن لینے کا نام نہیں ہے۔ تقوی الہی اپنے تمام زندگی کے اندر ایک نظام الہیہ کے نفوذ کا نام ہے تقوی۔ نہیں تو ہمارے استاد فرما رہے تھے کہ اگر پھر یہ تقوی اگر اس طریقے سے نہ ہو پھر وہ تقوی نہیں ہے بلکہ وہ لقوہ ہے، پھر وہ انسان کو ٹیڑھے پن کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ پھر انسان صرف بعض معاملات میں جب انسان متقی ہو جائے تو پھر وہ بعض افراد پھر جب خشک متقی بن جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں صرف بس وقت پہ نماز ادا کر لینے کا نام تقوی ہے یا بعض چیزوں سے بچ جانے کا نام، لیکن جب وہی افراد اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس سے پناہ دینا، پھر وہ تقوی پھر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت اس تقوی کو نظام الہیہ سمجھ کے اپنے اوپر نافذ کیا جائے تو پھر اس کے بعد خداوند متعال کہتا ہے کہ پھر ایسا شخص پھر وہ میرا شاگرد ہے، پھر اس کی تربیت، پھر اس کی تعلیم وہ پھر میرے ذمہ ہے۔ یہ ہے تقوی الہی۔ پہلی بحث، بس اب دوسری بحث اور بات کو تمام کروں، قبلہ کے سامنے بہرحال گفتگو کرنا میں مناسب تو نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال اس آیت کے اگلے حصے کے اندر خداوند متعال فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ خدا کا یہ ایک احسان ہے، ایک احسان عظیم ہے ہمارے اوپر
کہ جس طرح خدا نے ایک تحریری صورت میں، کتبی صورت میں، جس طرح اللہ نے ہمیں ایک آئین نامہ، ایک دستور، ایک لا ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، تو بس اللہ نے صرف یہاں پر چھوڑا نہیں ہے، پھر خداوند متعال نے پھر اس قرآن صامت کے ساتھ پھر اللہ نے وہ آئیڈیل اور وہ نمونہ عمل بھی عطا کیے ہیں کہ جن کی زندگیوں کو دیکھ کر تقوی الہی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیونکہ انسان کسی بھی اس کا قوم و ملت کے ساتھ تعلق ہو، کسی بھی مکتب سے تعلق ہو، ہر شخص عمل کرنے سے پہلے ایک دفعہ ڈھونڈتا ہے کہ آیا اس دستور کے مطابق وہ عمل کرنے والا ہمیں مل جائے، پھر جس کی تابعیت کر کے، جس کی اطاعت کر کے ہم بھی یہ راہ اختیار کر سکیں۔ تو اللہ نے یہ احسان کیا ہے، پھر ایسے رہنما، پھر ایسے ہادی عطا کیے ہیں کہ جن کو اس آیت میں خود صادق کا لقب بھی عطا کیا ہے۔ خود صادقین کہا ہے، یعنی ان کا صدق اس حد تک تو ہے نا کہ خداوند متعال نے یہ ایوارڈ ان کو دیا ہے قرآن کے اندر، اکونوا مع الصادقین۔ یہاں پر بعض مفسرین ترجمہ کرتے ہیں ہمارے برادران کے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سچوں میں سے ہو جاؤ، ان تمام مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سچوں میں سے ہو جاؤ۔ مطلب کیا؟ یعنی یہ آیت جو ہے جس طرح ایک دفعہ تقوی الہیہ کو حکم دے رہی ہے، ساتھ کہہ رہی ہے کہ تم سچے ہو جاؤ۔ تو کیا خیال ہے، یہ ترجمہ جو ہے جو تھوڑا بہت بھی عربی پڑھا ہوا ہے، کیا یہ ترجمہ کرنا درست ہے؟ اگر تو ہوتا وَكُونُوا مِنَ الصَّادِقِينَ کہ ہو جاؤ سچوں میں سے، تو اس وقت تو بات ٹھیک تھی، لیکن یہاں پر من نہیں ہے، یہاں پر مع ہے، اور مع ہمیشہ جب تک اس کے کوئی مخالف علماء موجود ہیں، کوئی مخالف قرینہ موجود نہ ہو، مع کو ہم اپنے اصلی معنی کے اندر لیں گے۔ مع کا معنی ہوتا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہاں پر آیت کے مخاطب وہ ہے مومن، اور جن کی معیت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ نہیں ہے بلکہ وہ اور ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، ہو جاؤ سچوں کے ہمراہ۔ بہرحال اب یہاں پر صرف 2-3 پوائنٹس ہیں، 2-3 نکات ہیں، ان کی توجہ کرنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر ان سچوں سے مراد کیا ہے؟ آیا سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، بعض لوگوں نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن یہاں پر یہ تو نہیں ہے کہ صادقین فی القول، کہیں پہ ہے آیت کے اندر؟ نہیں، فکونوا مع الصادقین فی القول، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ یہاں پر معنی مطلق ہے، یعنی ہو جاؤ ان سچوں کے ساتھ کہ جو اپنی زبان میں بھی سچے ہوں، جو اپنے عمل کے اندر بھی سچے ہوں، جو اپنے بچپن میں بھی سچے ہوں، جو اپنی جوانی میں بھی سچے ہوں، اپنے بڑھاپے کے اندر بھی سچے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی کا ایک حصہ کسی اور کے ساتھ گزرا ہو اور بعد میں سچے ہو چکے ہوں، نہیں، بلکہ اپنی پیدائش سے لے کر اپنی شہادت تک ان کی زندگی کا ہر مرحلہ سچا ہو۔ وہ سچے ہوں۔ پھر اگلی بات یہاں پر کیا فرما رہا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہیں پر خداوند متعال نے ایسا تو نہیں کہا کہ یہاں پر فلاں ایک حصے میں ان کی عبادات کے اندر ان کے ساتھ ہو جاؤ، یا ان کے بعض معاملات کے اندر ان کے ساتھ ہو جاؤ، نہیں، ایسا نہیں کہا۔ یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی مطلق ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی خاص موقع پر ان کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہو، نہیں، بلکہ یہ جو حکم ہے معیت کا، یہ زندگی کے تمام زوایا کے اندر ہے، زندگی کے تمام مراحل کے اندر ہے۔ تو ایسا شخص جو زندگی کے تمام مراحل میں صادق ہو، آیا اس کو معصوم نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ یعنی یہاں پر خدا حکم دے رہا ہے کہ ہو جاؤ معصومین کے ساتھ، ہو جاؤ معصومین کے ساتھ۔ اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ واضح ہو گیا صدق کا معنی، یہاں پہ صدق سے کیا مراد ہے۔
پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں پر ان صادقین کے مصادیق کون کون ہیں؟ ان صادقین سے شخصیات کون کون سی مراد ہیں؟ کیا آیا ہر شخص اس سے مراد ہے؟ یہاں پر جناب علامہ فخر رازی انہوں نے بڑی عظیم بات کی ہے، اگرچہ وہ امام المشککین مشہور ہیں فخر رازی، امام المجرم کے خود اہل سنت کے ہاں ان کے جو ہیں وہ بعض افراد انہوں نے ان کا یہ لقب رکھا ہوا کہ ان کی عادت ہے کہ جہاں پر بھی وہ آیت جو ہے وہ تھوڑا بہت اس سے وہ اگر فضیلت اہل بیت نکلتی ہو تو اس کو توڑ موڑ کے دوسری طرف لے جاتے ہیں، لیکن اس آیت کے ذیل میں بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، اس آیت سے مراد تو یہ ہے کہ یہاں پہ اطاعت معصوم کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمیں موجودہ دور میں معصوم ملتا نہیں ہے، دیکھیں یہ آدھی بات کہہ کے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمیں اب ملتا نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا بہترین حال یہ ہے کہ اس سے مراد اجماع امت لے لیا جائے، امت کا اجماع جس بات کے اوپر ہو جائے وہ معصوم ہے۔ تو عزیز ہم یہاں پر اتنا کہیں گے اے علامہ فخر رازی یہ بات آپ کریں تو شاید مان لیں، لیکن جن کے پاس ایک نہیں پورے 14 معصوم ہوں ان کو تو کوئی کمی نہیں ہے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا آپ کے اور عالیہ صاحب کے درمیان۔ تو بہرحال صادقین سے مراد یعنی مجبوراً انہوں نے بھی مانا کہ ہونے معصوم ہی چاہیے، لیکن اب ان کو نہ ملے ہمارا قصور تو نہیں ہے، ہم نے تو رسول خدا نے بتا دیا تھا 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ شخصیات معصوم ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اب اگلے مرحلے کے اندر اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان کے مصادیق کون ہیں، تو بڑا آسان طریقہ ہے، اگر پہچاننا ہو کہ معصوم کون ہیں تو بڑا آسان طریقہ ہے اس آیت کے اندر جو صادقین جن سے خداوند متعال مخاطب ہے، جن کی معیت کا حکم دے رہا ہے، اس کے بڑے آسان طریقہ ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو کھولیے، قرآن کے اندر دیکھیے کہ خدا نے کاذبین جن کو کہا ہے ان کاذبین کے مقابلے کے اندر جو آئے گا وہ صادقین ہوگا۔ اب کاذبین کون ہے تو آج دیکھیے آیت مبہلہ آپ کے سامنے ہے، ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو جن کاذبین کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے تو دیکھو ان کاذبین کے جو مقابلے پہ ہے وہ صادقین، صادقین۔ پریشانی کی بات تو ہے نہیں، خود قرآن کے اندر ہے، جن کاذبین کے اوپر لعنت کرنے کے لیے اللہ جن کو بھیجے ان سے بڑھ کر کوئی صادق ہو سکتا ہے؟ یہ ہیں صادقین، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنہا، یہ ہیں صادقین۔ بس اب دیکھنا یہ ہے، اب آخری نقطہ تقریر کا اور اس کے بعد اختتام وہ یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ ان صادقین سے مراد کون ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ان کی معیت کا، اس معیت اس ہمراہی سے مراد کیا ہے؟ آیا اس سے مراد یہ ہے کہ صرف بیٹھ کر ان کے ناموں کی تسبیح پھیری جائے، صرف 4 نعرے لگا دیے جائیں تو آیا یہ ہمراہی، یہ معیت، یہ سلسلہ پورا ہو جاتا ہے؟ جو اللہ نے جو حکم دیا ہے ان کی ہمراہی کا، آیا اس کا فقط تقاضا یہ ہے کہ ان کے واقعات پڑھ کر 4 نعرے لگا کر یہ ہمراہی اس کو کہا جاتا ہے؟ نہیں، جس وقت اللہ نے صادقین کی ہمراہی کا حکم دیا ہے تو اس سے پہلے ایک اور حکم بھی تھا جو تقریر کے پہلے اس میں بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلے تقوی الہی اختیار کرو، اس کے بعد اس قابل ہوگے کہ ان کی ہمراہی اختیار کر سکو۔ پھر ان کی معیت جب کرنی ہے تو معیت کا معنی یہ ہے کہ ان کی پھر اتباع کی جائے، ان کی پھر اطاعت کی جائے، پھر زندگی کے تمام مراحل کے اندر محمد و آل محمد علیہ السلام کی ان کے ان کردار کو، ان کی گفتار کو، ان کے قول کو، ان کے فعل کو، ان کی رفتار کو دیکھا جائے، اور جہاں جہاں پر وہ جو
کام کرتے نظر آئیں پھر کوشش کی جائے کہ اگر ان جیسا کام نہ کر سکیں کم از کم ان کے راہ پہ چل تو سکیں. یہ ہے معیت. اور آخری بات کہ یہ جو ہے کونوا مع الصادقین، آیا کسی خاص زمانے کی محتاج ہے؟ کیا آیا اس کے اندر کوئی خاص زمانہ اللہ نے کہا ہے؟ کوئی خاص زمانہ بتایا؟ میں اپنی بات کو آگے تیزی کے ساتھ لے کے جا رہا ہوں تاکہ اپنی بات پورا پیغام پورا پہنچا سکوں. تو یہاں پر اللہ نے وقت کو مطلق رکھا ہے. کونوا مع الصادقین امر ہے، اور جانتے ہیں علم ہے کہ امر جو ہے جب تک اس کے ساتھ وقت کی قید نہ لگائی جائے اس وقت تک آزاد ہوتا ہے. یعنی جب تک تم لوگ ہو اس وقت تک صادقین کی معیت تمہارے لیے لازم ہے. تو اب آیا ہم لوگ اس کے مخاطب ہیں یا نہیں ہیں اس آیت کے؟ یقیناً ہے. ٹھیک ہے. تو جس وقت اللہ نے یہ ہمیں بھی حکم دیا ہے تو کیا اب ہمارا حق یہ نہیں بنتا ہے کہ اپنے اس دور کے اندر، اپنے اس زمان کے اندر جو صادقین میں سے جو مصداق موجود ہے اس کی معرفت رکھیں؟ کیا ہمارا حق یہ نہیں بنتا؟ کیونکہ اتباع تو تب ہوگی نا کہ جس وقت ہمیں پتہ ہو اس وقت صادقین میں سے کون سی شخصیت یہاں پر مراد ہے اور اس وقت کون سی شخصیت موجود ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہمیں زمانے کے اس صادق کی ہمیں معرفت نہ ہو اور ہم کہیں کہ جی ہم ان کی معیت میں حاضر خدمت ہیں. تو کیا اس آیت سے نظریہ مہدویت سامنے آتے ہیں یا نہیں؟ صادقین کہ موجودہ دور کے اندر جو صادق ہے پھر اس کی معرفت بھی رکھی جائے. اس لیے فرمایا تھا کہ من لم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ اپنے دور کے جو امام کی پہچان جو ان کی معرفت نہ رکھے مات میتۃ وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کو اپنے زمانے کے امام کا معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر تابعیت کیسی، پھر ان کی بات کو ماننا کیسا. تو اس وقت اب ہمارا یہاں پر آیت یہ تقاضا کرتی ہے یا نہیں کرتی کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہمارے پاس حاصل ہو، ان کو پہچانے. ہم اب جو کہتے ہیں ہم انتظار میں ہیں، انتظار امام زمان کے اندر ہیں، ہماری کوشش اور ہماری اور تمام کی تمام ہماری ذمہ داری وہ صرف کیا ہے؟ انتظار امام. نہ میرے دوستو، جب ہم شریعت کے اندر نگاہ کرتے ہیں، روایات کے اندر نگاہ کرتے ہیں تو فقط ہم نے امام کا انتظار نہیں کرنا، امام کے ظہور کا انتظام کرنا ہے. فقط انتظار نہیں ہے، یہاں پر انتظام ہے، ہمیں انتظام کرنا ہے. امام کی غیبت کے تقاضے ہیں ہمارے اوپر. پہلا تقاضا امام کی معرفت، ان کی پہچان، ان کی جستجو. کم از کم دن کے اندر کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک گوشہ ایسا ہو کہ جس کے اندر ہم بیٹھ کر اپنے زمانے کے امام کے بارے میں سوچے تو صحیح کہ ہمارا امام ہم سے چاہتے کیا ہیں. اور اگر مختلف روایات ہیں، ہفتے کے بعد اعمال جاتے ہیں، بعض میں ہے کہ مہینے میں، بعض اوقات ہے سال کے بعد اعمال جاتے ہیں، جب بھی جائیں بالآخر ایک دفعہ تو ہمارے اعمال امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے سامنے جاتے ہیں. تو کم از کم اتنی تو کوشش کریں کہ جب ہمارے اعمال امام کے سامنے جائیں تو امام کا یہ نہ کہیں کہ میں نے ایسے شیعہ تو نہیں انتظار میں رکھے تھے، ایسے شیعوں کو تقاضا تو میں نے نہیں کیا تھا، ایسے فوجی تو مجھے نہیں چاہیے. کم از کم اتنے تو ہمارے اعمال ہوں کہ اگر امام ہمیں ایک پرفیکٹ جو ہے متقی نہ سمجھ سکے، کم از کم اتنا تو کہہ سکے اگر اس کی تھوڑی تراش خراش کر لی جائے تو میرا سپاہی بن سکتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا. بہت بس اپنی بات کو تمام کروں. اور دوسرا تقاضا وہ یہ ہے کہ جس وقت امام کا ہم انتظار اور ان کے ظہور کا انتظام کریں، پھر اس دور غیبت کے اندر ہم متمسک ہوں ان کے ساتھ کہ جن کا دامن امام غیبت کبریٰ میں جاتے ہوئے پکڑا کر گئے تھے. بس یہ آخری پیغام. اور وہ کن کا دامن چھوڑ دے کے گئے تھے ہمارے ہاتھوں کے اندر؟ وہ کن کا دامن تھا؟ کن سے متمسک رہنے کا حکم دے گئے تھے؟ فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَّاةِ حَدِيثِنَا، کہ جس وقت میرے بعد، میری غیبت کے بعد جس وقت مشکل حالات، مختلف حالات کے اندر تمہیں مبتلا ہونا پڑے تو رجوع کرنا میری روایت کے راویان کی طرف، میری روایت کو بتانے والوں کی طرف، میرے فقہا کی طرف، میری طرف سے علماء کی طرف. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، کیونکہ وہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں. وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، اور میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ ہے میرا پیغام.
کہ ہمیں اس دور غیبت کے اندر کم از کم ان کے ساتھ رہنا چاہیے کہ جن کا دامن خود امام ہمیں پکڑا کر گئے تھے. یہ دین مبین اسلام. بس صرف 2 جملے ذکر مسائب اپنی بات کو تمام کروں، اور اس کے جو ہم تک پہنچے ہیں جو معارف الہیہ، معارف حقہ، یہ جو نظام ولایت، یہ نظام زندگی، یہ اتنی آسانی سے نہیں پہنچا. اس کو ہم تک پہنچانے کے اندر بہت قربانیاں ہوئی ہیں. بس صرف 150 منٹ، بس اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. بہت قربانیاں ہوئی ہیں. میں تذکرہ کروں گا اس شخصیت کا کہ جس کو اولین مدافع ولایت علی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. یہ لقب اگر تاریخ کی طرف نگاہ رکھی جائے تو جس شخصیت نے پہلی دفاع کیا ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا، دفاع کیا ہے اس نظام امامت کا، دفاع کیا ہے اس نظام ولایت کا، اور اس دفاع کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کیا ہے، وہ شخصیت کوئی اور نہیں ہے، وہ شخصیت بنت رسول اللہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے. کتنے دن زندہ رہی رسول کے بعد؟ بس تھوڑی سی توجہ ہونی چاہیے. کتنے دن؟ 2 روایات ہیں، 75 دن یا 95 دن. کبھی سوچا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ اس دور میں کہ ایک شخص کی زندگی کی بہار کا دور ہوتا ہے، وہ جوانی، تو کیا وجہ تھی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے بابا کی وفات کے بعد یہ کہنا پڑا اللہم عجل وفاتی، کہ اے میرے اللہ میری موت کا وقت قریب کر دے. بالآخر ایسی کیا وجہ کیا ہوئی تھی؟ کبھی سوچا ہے، کبھی توجہ کی ہے؟ وہ کیا تھا کہ زہرا کو اتنے دنوں کے بعد ایک دفعہ اتنی زندگی کی دعائیں اور اب ایک دم موت کی دعائیں شروع ہو گئی. تو تھوڑی سی توجہ کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ بالآخر وہ وجوہات کیا تھی. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ امید تھی کہ جس طرح اپنے بابا کی زندگی کے اندر میرے گھر کے دروازے کے باہر آئے تطہیر کی آوازیں آتی تھیں، تو کم از کم اتنا تو حیا کریں گے نا مسلمان کہ جب میرے بابا کی وفات ہوگی تو میرے پاس تعزیت کرنے کے لیے آئیں گے. یہ تو معلوم نہ تھا کہ آ کر کہیں گے اے زہرا دروازہ کھولو، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. اجرکم علی اللہ. یہ تو خیال نہیں تھا حضرت زہرا کو کہ میرے بابا کی وفات کے اتنے دنوں کے بعد ابھی ایک چند دن گزرے ہیں، ابھی رسول اللہ کی قبر کی مٹی گیلی تھی، لیکن اتنے دنوں کے بعد ہی لوگوں کے رویے تبدیل ہو جائیں گے. دوسری وجہ جو زہرا کی بڑھاپے کا باعث بنا ہے اور موت کی خواہش کا باعث بنا ہے، سید زہرا کو ان کو تو یہ روش تھی نا، ان کی تو عادت یہ تھی کہ جس وقت اپنے بابا کے سامنے جاتی تھی تو قاما الیہا رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے. صرف استقبال نہیں بلکہ چل کر زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے آتے تھے، آ کر ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے. سیدہ کو اتنا تو خیال ہوگا کہ جب میں جاؤں گی دربار میں تو وہاں پر منبر پر بیٹھنے والا کم از کم اتنا حیا کرے گا کہ ایک دفعہ پوچھے گا اے بی بی کیوں آئی ہو، ہم حاضر ہیں آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. لیکن اس وقت کیا گزری ہوگی سیدہ زہرا پر جب دربار میں گئی ہیں تو جا کے آوازیں آتی ہیں اے زہرا ہمیں تیری بات پہ یقین نہیں ہے، جاؤ گواہیاں لے آؤ، ہم تجھے جھٹلاتے ہیں. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. بس ختم کرو اپنی بات کو. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بہت ستم، بہت ظلم انہوں نے دیکھے. اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں، لیکن میں اتنا تو کہوں گا نا اے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جب آپ دربار گئی تھی نا، دربار جا کر جس وقت سارے کے سارے امیر المومنین کو رسیوں میں ڈالا جا چکا تھا، وہاں پر دربار میں پیش کیا جا چکا تھا، لیکن اے زہرا کم از کم اتنی اچھی قسمت تو تھی نا آپ کی کہ اپنے عزت، اپنی اس حرمت کو باقاعدہ حفاظت آرام سے اپنے گھر واپس تو لے آئی تھی نا. کم از کم باقی زندگی امیر المومنین کے ساتھ گزاری تو تھی نا، ان کی نجات کا باعث تو بن گئی تھی نا. لیکن ہمیں نہیں بھولتا تلہ زینبیہ کہ جب عصر عاشور تھی اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی اور کہتی
الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون